اس کو جان بوجھ کے شارٹ اس لیے رکھے گی کہ آپ اپنے سارے قسم کے کوشچن پوسٹ کر سکیں. تو جب ہم کوشچن آنسر کا سیشن بگن کریں گے, لیٹ اٹ بی ریلیٹڈ ٹو ٹوڈیز ٹاپک. آج کے جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں, کیونکہ پھر ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہماری کل تھوڑی سی سلائڈز رہ گئی تھیں. سو کنزرویشن آف ٹائم از ویری امپورٹنٹ. تو جلدی سے ہم ایک ٹریڈنگ سائیکالوجی اور ٹریڈنگ سیٹ اپ کی کچھ سلائڈز کور کرتے ہیں, دین ویل گو ٹو دا ڈے 2. ٹھیک ہے جی, از اٹ فائن اینڈ فیئر؟ یہ مخدوم علی کہہ رہے ہیں جی کی ناٹ ہیئر یو. آپ مخدوم صاحب آپ اپنی ذرا سسٹم کو چیک کریں کیونکہ سب کو آواز آ رہی ہے. اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی تو اٹ مین دا پرابلم از ایٹ یور اینڈ. جی محسن, let's begin. I really want to be focusing on finishing the remaining slides quickly. اس کے بعد ہم انشاءاللہ day 2 comments کرتے ہیں. So I'll share my screen now. اور میری اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ ٹریڈنگ سائیکالوجی کی اسکرین جی بالکل آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی ایوری ون پلیز انڈرسٹینڈ, ایک چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں, ہر قسم کی جو پروڈکٹس کی سیلنگ ہوتی ہے ایک مخصوص مارکیٹس کی ہوتی ہے. آپ جہاں بھی ریزیڈنٹ ہیں اس وقت, جہاں بھی رہنا, چاہے وہ پاکستان ہو, کوئی تو یو ایس اے, کینیڈا, گاڑیوں یا آٹو موبائل ورکس کی ایک الگ مارکیٹ ہے. آپ نے کپڑوں کی شاپنگ کرنی, ریٹیل شاپنگ کرنی, اس کی ایک الگ مارکیٹ ہے. اسی طرح کرپٹو ٹریڈنگ کرنسی کی بھی ایک الگ دنیا اپنی مارکیٹ ہے. کرپٹو ٹریڈنگ جو ہے ایکسچینجز میں کی جاتی ہے, کرپٹو کرنسی ایکسچینج میں کی جاتی ہے. اور مارکیٹ ایگزیکٹلی کیا ہے؟ مارکیٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ ڈفرنٹ پروڈکٹس اینڈ سروس کی خرید و فروخت ہوتی ہے, ٹریڈ ہوتی ہے. آلرائٹ, اب مارکیٹ کے اندر پرائسز کیسے بلڈ ہوتی ہیں؟ بڑی سمپل تھنگ ٹو میک اٹ ان اے مور میٹافوریکل پریزنٹیشن. مارکیٹ از میڈ آف فیئر, greed and emotions and people play a very important role. people جو ہے مارکیٹ میکنگ کے اندر, مارکیٹ بلڈ کرنے کے لوگوں کے اندر ایک اہم کردار ہے, کیونکہ لوگ ہی ہیں جو مارکیٹ کو کریٹ کرتے ہیں. اٹس ناٹ اونلی دا سیلرز آف اے پروڈکٹ اینڈ سروس, کنزیومرز کی بھی ایک اپنی امپورٹنس ہے. سو دس از واٹ مارکیٹ از میڈ آف, فیئر, گریڈ اینڈ ایموشنز اینڈ دا پیپل آلسو. تو ٹریڈنگ سائیکالوجی کے اندر جو بیسک چیز ہے, آپ کے پاس ایک رائٹ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. جیسے میں نے کل مینشن کیا تھا, اور کچھ چیزیں میں جان بوجھ کے ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے سائیکولوجیکلی چیزیں جو ہیں پروگرام ہو جائے آپ کے مائنڈ میں. کرپٹو ٹریڈنگ یا فوریکس ٹریڈنگ یا اسٹاک ٹریڈنگ, یہ سب ایک آن لائن بزنسز ہیں. دے آر پراپر بزنس. فرق صرف یہ ہے کہ جی اگر آپ آن لائن ٹریڈر ہیں, آپ کے کو ایک آفس اور دکان یا شو روم کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو اپنا پراپر لیپ ٹاپ ہے یا موبائل فون ہے, دیٹ از یور اون آفس. رائٹ, آپ کو ایک پراپر رائٹ مائنڈ سیٹ چاہیے. تو کئی لوگوں نے گروپ میں کل بات کی تھی, اور گروپ میں الحمدللہ سارے کوشچن جو لوگوں نے آنسر پوچھے تھے وہ آنسر کر دیے گئے تھے لاسٹ نائٹ آفٹر دا واٹس ایپ گروپ واز کلوزڈ. سو یو نیڈ اے پراپر رائٹ مائنڈ سیٹ. جو اگر آپ کا ایک فکس مائنڈ سیٹ ہے, یو نو یوزلی یہ پرابلم ہوتی ہے جو پیپل ورکنگ کلاس ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم 9 سے 5 جاب کر رہے ہیں, مہینے کے آخر میں ہمیں تنخواہ ایک فکس رقم آنی ہے. بزنس میں ایسا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو نو, بزنس میں کبھی کبھی ریٹرن زیادہ آتے ہیں, اوور ایکسپیکٹیشن بھی ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی لاسز بھی انکر کرنے پڑتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو بی مینٹلی پریپیئرڈ کہ یہ بزنس ہے, آپ سیکھ رہے ہیں, آپ اسکلز بلڈ کر رہے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس میں پروفٹ اینڈ لاسز دے گو ہینڈ ٹو ہینڈ. ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو ہیو اے گریٹ بیس آف نالج. وہ ہم یہاں پہ ڈلیور کریں گے. کوئی بھی آپ بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کو اس کی ٹریننگ, پروفیشنل ٹریننگ ہونی چاہیے. ایک ریسٹورینٹ بزنس کیوں نہ ہو, جیسے میکڈونلڈس, KFC ہو, یہ جب بھی کوئی نیو برانچ اپنی یا نیو ریسٹورینٹ کھولتے ہیں, بیفور دیٹ they always give training to their staff members. ان کے پروڈکٹس کیا ہیں, سروسز کیا ہیں, جو ٹیکنالوجی اکوپمنٹ اویلیبل ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے, اور ان کیس it goes broke how to even fix it without need of technician. تو ہم انشاءاللہ کور کریں گے جی فیز 3 کے اندر کہ ان کیس آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اپنی ٹریڈز میں پھنس گئے اور پھنسی ٹریڈنگ کو آپ نے کیسے سالو کرنا ہے. ویژولائزیشن از اے ویری امپورٹنٹ ٹول. کل لوگ ہوم ورک کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی کوئی ہوم ورک ہے کہ نہیں ہے, تو یہ آپ کا ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے آپ لوگوں کا. پلیز گوگل اور یوٹیوب واٹ از ویژولائزیشن, اس کو آپ نے کرنا ہے. یو ہیو ٹو امیجن کہ وننگ کی جو آپ کی سائیکالوجی ہے, فزیولوجی ہے, وہ ایک مائنڈ اسٹیٹ کس طرح کا ہوتا ہے when you are winning and making money, and you have to understand کہ if you are losing money اس وقت آپ کا مائنڈ اسٹیٹ کیا ہوتا ہے. دس ول ہیلپ یو کہ ان کیس مارکیٹ آپ کے اگینسٹ ہے یا فیور میں نہیں ہے, آپ اس کو ٹیکل کیسے کر پائیں گے. alright, so نمبر 5, ریمائنڈ یور سیلف دیٹ اٹ از ریئل منی. ایک چیز یاد رکھیے گا, بے شک اگر آپ ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں, آپ کے فنڈز نہیں بھی, لیکن آپ نے ٹریڈنگ اسٹارٹ کر دی ہے, پلیٹ فارم ڈاؤن لوڈ کر لی ہے, چارٹس آپ پڑھ رہے ہیں, چارٹس کے اوپر آپ مینٹل ڈیسیژنز بھی اگر لے رہے ہیں, assume that you have real money already in the market even if you don't.
एंड प्रैक्टिस. अब हम इंशाल्लाह कोर्स के अंदर जो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज हैं. मैं अब शो ऑफ और ब्रैग तो नहीं करना चाहता, बट समटाइम्स सम पीपल मे फील मैंने जो ट्रेडिंग अपनी ट्रेनिंग ली है, आई हैव टेकन फ्रॉम द बेस्ट. ये वो लोग हैं जो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं. उनमें से जेपी मॉर्गन एंड गोल्डमैन सैक्स के जो एक्स स्टाफ मेंबर्स हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, उनसे भी लिया. तो प्लीज जो आपको स्ट्रैटेजीज दी जा रही हैं, वैल्यू देम, अंडरस्टैंड देम, एंड आपको जरूरी नहीं कि 5 स्ट्रैटेजीज 5 आपने यूज करनी है. फोकस ऑन 1 or 2 strategies because they're all back tested and successful strategies. All right, and so how do you master trading psychology? Trading psychology के अंदर जी आप जो materials हम cover कर रहे हैं everyday, जो आपको presentation मिल रही है, terminologies, आप उसकी वीडियो दोबारा देखें. कोई चीजें अगर क्लियर नहीं है, you can even ask them in our WhatsApp group, plus you can also Google and YouTube. थोड़ी सी research, basic research skills भी आपको चाहिए होंगी. Alright, जब हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं, जब हम स्ट्रैटेजी से मुराद when to enter the markets, कब हमने खरीदना है एक क्रिप्टो करेंसी को और कब हमने बेचना है. Alright, इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हैं. बैक टेस्ट क्या है जी? आप चार्ट लेंगे जो हम आपको सिखाएंगे बाद में, उसकी पिछली हिस्ट्री में जाएंगे और आप देखेंगे जी कि ये स्ट्रैटेजी, ये टेक्निक किस तरह परफॉर्म करी थी यूजिंग द प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा. Alright, so and please भेड़ चाल जो है ना, इसके अंदर आपको थोड़ा इसे अवॉइड करना पड़ेगा. हमने जो जिस तरीके से ये एक बड़ी सिस्टमेटिक ट्रेनिंग है, इसके अंदर इंशाल्लाह आपको सारी स्किल्स तो मिल जाएंगी ट्रेड करने की, लेकिन ये जो स्किल्स आपको मिलेंगी ना, दे आर प्रूवन स्किल्स. आपको वो लोग जिनके पास कोई ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, जिनके पास कोई एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन या कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के अंदर या एक रेप्यूटेड फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म के अंदर, प्लीज डू नॉट टेक एनी एडवाइस और एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच काइंड ऑफ पीपल. एक और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ हिस्से इस तरह के हैं. अवॉइड मीटिंग नेगेटिव पीपल. आपने नेगेटिव पीपल को मिलने से परहेज करना है, जो लोग हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं कि जी इसमें पैसा ना लगाओ, इसमें नुकसान हो जाता है, डूब जाता है. इन लोगों के अवॉइड, बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड और प्रॉपरली ट्रेन्ड ट्रेडर्स. ओके, और लास्ट थिंग साइकोलॉजी के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, विच इज नॉट बिलीव इन योर स्ट्रैटेजी, विच इज समथिंग एडिशनल. देखें, कल आपसे डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग चूंकि बिजनेस है, एंड आप जब अपने बिजनेस चेयर पे भी बैठते हैं, ट्रेडिंग डेस्क पे भी बैठते हैं, यू हैव टू थिंक, बिहेव एंड इवन ड्रेस लाइक अ प्रोफेशनल. ठीक है, आप अगर किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मेरा नहीं ख्याल कि इफ यू आर नॉट शेव्ड प्रॉपर्ली फॉर 2 or 3 days दे विल लेट यू कम इन द कंपनी. और एक प्रॉपर बिजनेसमैन, एक अच्छा जेंटलमैन बिजनेसमैन, चाहे दुकानदार क्यों ना हो या शोरूम का ओनर ना हो, वो भी प्रेफर करेगा कि अगर वो अपने वर्क प्लेस पे जा रहा है, उसकी शलवार कमीज प्रॉपर इस्त्री हो, माया लगी हो, तेल लगा हो, प्रॉपरली शेव, मूछें सेट हो. ठीक है, देखिए मैं कुवैत में बैठा हूँ, आई एम इन माई होम, लेकिन आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं जी. वी आर प्रॉपरली ड्रेस्ड हैं, ड्रेस शर्ट, वॉच, सारा एज ए प्रॉपर ट्रेनर जिस तरह होना चाहिए. इसी तरह आप जो टैक्सी ड्राइवर भी है, वो भी उसके जो, क्योंकि ये हमारे कमाई का, रिज़्क़ का जरिया है. ट्रेडिंग भी पार्ट टाइम इनकम का सोर्स है. तो आप जब अपने ट्रेडिंग डेस्क पे बैठे हैं, चार्ट एनालाइज करके बैठते हैं, ठीक है, वी कैन डिस्ट्रेस हाउएवर यू वांट, लेकिन अगर आपको वाकई एट द एंड ऑफ डे, आई एम नॉट गोइंग टू गो सो मच इनटू रिलीजन, हमारी फेथ का ये हिस्सा है कि आप रिज़्क़ कमाने वाली जगह पे जब बैठे हैं या रिज़्क़ कमाने वाले अड्डे पर बैठे हैं, आपको साफ सुथरा प्रॉपर होना चाहिए. फिर अगर आप बरकतें और ब्लेसिंग्स भी चाहते हैं, तो ये बेसिक छोटी सी टिप्स आपको बताइए ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड. मेक श्योर व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर ट्रेडिंग डेस्क, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपके फ़ोन साइलेंट पे हो. अगेन, दिस बिजनेस ओनली रिक्वायर्स हार्डली 2 hours a day, नो मैटर व्हाट. अपने आप का डिसिप्लिन आपको बिल्ड करना होगा. ट्रेडिंग सेटअप एंड इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? Preferably, now we'll move to our final slide of day 1. Trading setup से मुराद है जी, आप once you want to begin trading, हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको टूल्स चाहिए, आपको लोकेशन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, स्टाफ चाहिए. Similarly, when you're going to start your own trading journey, और आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी कमेंस करने के लिए आपको भी कुछ टूल्स चाहिए. You need
ایٹ لیسٹ اگر ایڈوانسڈ پریفرنس یہ کہ آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہو, کیونکہ جو ٹریڈنگ پلیٹ فارمز ہیں, ٹریڈنگ سافٹ ویئرز ہیں, ان کے جو ایڈوانسڈ فیچرز ہیں وہ صرف پی سی اور لیپ ٹاپ پہ یوز کیے جا سکتے ہیں اگر آپ نے ایڈوانس انالیسس کرنے. ادروائز اٹس اوکے ٹو ہیو اے موبائل فون اور اے ٹیبلٹ. ٹھیک ہے, سو یو نیڈ سم ٹیکنالوجی, یو نیڈ ٹو اون دیز الیکٹرانکس, ون آف دیم. ٹھیک ہے, سیکنڈلی آف کورس آپ نے چونکہ ٹریڈ کرنا ہے, یو نیڈ ٹو ڈاؤن لوڈ دا رائٹ ٹریڈنگ اپلیکیشن. اور ایک چیز نوٹ کیجیے گا, فیک ایپلیکیشن بھی ہیں ایک سملر برانڈس کے نیم ساتھ. ہم لوگ انشاءاللہ گروپ کے اندر لیٹر جب ڈاؤن لوڈ کریں گے لنکس شیئر کر دیں گے اوریجنل ایپلیکیشنس کی. یہ زیادہ موبائل ایپلیکیشن میں ایشو ہوتا ہے, ادروائز اگر آپ ایکسچینج کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے یو کڈ دیر از نو رسک آف ڈاؤن لوڈنگ دا رانگ سافٹ ویئر. تیسری چیز, یو نیڈ ٹو ہیو یور اون کرپٹو والیٹ. کرپٹو والیٹ از ٹوٹلی پرسنل, یہ شیئر نہیں کیا جا سکتا نہ دوست کے ساتھ, نہ گھر والوں کے ساتھ, نہ بہن کے ساتھ. اینڈ if you are okay, even with your wife you shouldn't share it. ٹھیک ہے, so crypto wallet is something very important to have. and اس کو ہم کیسے بناتے ہیں, we will do that. اور ہر کرپٹو کرنسی کا ایک اپنا ڈیڈیکیٹڈ والیٹ ہوتا ہے. بٹ ایتھیریم کے والیٹ میں آپ بٹ کوائن نہیں ڈال سکتے, اور نہ ہی بٹ کوائن کے والیٹ میں آپ ایتھیریم ڈال سکتے ہیں. اگر آپ اس طرح کریں گے, ٹرانسفر کریں گے, you have a very high risk of losing your coins. یہ coins lose ہو جائیں گے اور آپ ان کو ریکور بالکل نہیں کر سکتے. اینڈ you need to have a bank account. آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے, مے بی پیسے ٹرانسفر کرنے ہوں گے یا ریسیو کرنے ہوں گے in a bank. It's preferable to have a bank account. بٹ آئی تھنک جن لوگوں کے پاس, جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں, پاکستان میں جو الٹرنیٹ سولوشن ہے اس چیز کا وہ ہے جیز کیش. اب جیز کیش چونکہ کویت میں تو اویلیبل نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس سملر ٹیکنالوجی بٹ اٹس گیون ٹو اس فرام دا بینکس. تو جیز کیش میں لنک سینڈ کر کے جو ہے آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. نمبر 5, یو نیڈ ٹو ہیو سم فنڈس. بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ بیک اپ کیش تو چاہیے, کچھ کیپٹل تو چاہیے نا اسٹارٹ کرنے میں. سو یو نیڈ ٹو ہیو فنڈس. جو لوگ پوچھ رہے تھے جی منیمم کتنے ہونے چاہیے, دیکھیے جی منیمم $100 ہونے چاہیے, لیکن $100 doesn't earn you much. میری جو پرسنل اوپینین ہے, now this is not a financial advice, according to my personal opinion, at least $500 you need to have in your trading account to trade with. 6th, you need, of course, before you begin trading, you need professional training. 7th, آپ کو decent انٹرنیٹ اسپیڈ سبسکرپشن چاہیے ہوگی. مارکیٹس بہت فاسٹ موو کرتی ہیں اس کرپٹو کرنسی کی دنیا میں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے بتا رہا تھا 1% 0.5% اگر موومنٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ کچھ سیکنڈز اور کچھ منٹس کے اندر ہی 20 to 40% رہتی ہے. اس کا ریزن یہ کہ اگر آپ کے پاس پور انٹرنیٹ کنیکشن اسپیڈ ہے اور آپ بائی یا سیل کر رہے ہیں, آپ کے انٹرنیٹ کی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے اینڈ یو کین گیٹ اے رانگ پرائس. آپ نے فرض کریں $10 پہ بائی کرنی تھی ایک ایسٹ کو, اور اسپیڈ اتنی تیز ہے, مے بی ناٹ گیٹ $10, آپ کو $13 پہ مل جائے, $7 پہ مل جائے. یہ 30% کی ڈفرنس ہے, which is really so much. So you need a decent internet speed subscription. Okay. Number 8, delegation and commitment with proper time management. ہم نے کل بات کی تھی کہ these market are 24 hours 7 days a week. ضروری نہیں کہ آپ نے 7 کے 7 دن ٹریڈ کرنا ہے. You have to commit yourself کہ Monday to Friday ٹریڈ کرنا ہے یا Tuesday to Sunday ٹریڈ کرنا ہے, at evening, at night. So there is no right time. اگر آپ نے ہم امریکن مارکیٹ سے جب ٹریڈ کرتے ہیں اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہے جب مارکیٹ کھلتی ہے انٹر کرنا ہے, لیکن کرپٹو کرنسی کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. کافی ایجوکیٹرز اور ٹرینرز اس وقت انٹرنیٹ پہ بتا رہے کہ نہیں فلاں وقت بڑی انٹری, اس وقت بہت مارکیٹ ایکٹیو ہوتی ہے, اس وقت نو, دس از ناٹ ایپلیکیبل ایٹ آل. جس وقت بھی ٹریڈر زیادہ ہو گئے مارکیٹ میں والیٹیلیٹی جاتی ہے. سو دیر از نو فکس ٹائم کہ ایک کرپٹو کرنسیز کا کوئی فکس ٹائم نہیں ٹریڈ کرنے کے لیے. 9th از جسٹ اے ورک اسپیس. یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر ورک اسپیس ایون ان یور ہوم. بیڈ روم کے اندر ایک چھوٹا سا کارنر ہے, ٹیبل اینڈ چیئر کے ساتھ آپ بنا لیں ود اے رائٹنگ پیڈ. سو ٹریٹ اٹ لائک اے بزنس. So these are some important tips I wanted to share, and that's it. So what is a currency? Please, if you want to take notes, you can take notes. It is a system of money in general use. Monetary system ہوتا ہے. اب اس monetary system کو اگر آپ نے
उसके अंदर ट्रांजैक्शंस करनी है. मॉनेटरी सिस्टम इंप्लीमेंट कौन करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डॉलर्स, रुपीस या कोई केडीज, दिरहम्स, रियाल्स यूज कर रहे हैं, हमेशा मॉनेटरी सिस्टम, पैसों का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट और उनकी सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक इंप्लीमेंट करते हैं. अब उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए, ठीक है, अ करेंसी इज जनरेटेड. करेंसी इज जस्ट देयर प्रोडक्ट. अब आप करेंसी को यूज करते हैं जी फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज विद इन द गवर्नेंस ऑफ दैट कंट्री. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू डेफिनेशन ऑफ मनी. व्हाट इज मनी? इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट्स. कॉइन्स एंड बैंक नोट्स इसमें बताया कि दीज आर प्रोडक्ट्स, लेकिन व्हाट इज मनी बाय इटसेल्फ? It is a medium of exchange in the form of coins and bank notes. ये डेफिनेशन है हमारे ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बैंकिंग के एतबार से. आपके रुपीस, ये पैसा या दिनार्स या सेंट्स या डॉलर्स, these are money, okay? They are in the form of coins and bank notes. लेकिन क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में now there is a new definition. It can be in the form of digital coins, digitalized. What is a cryptocurrency? A digital currency that lets you buy goods and services. तो कई लोग समझते हैं जी कि क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो उनका कोई यूटिलिटी नहीं है, उनकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है. दैट इज टोटली रॉन्ग. देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स. यहाँ तक कि कल हमने डिस्कस किया था कि टेस्ला भी अपनी जो कार है वो बेच रहा है. देयर यू कैन बाय द कार्स फ्रॉम देम इन फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसीज. एक चीज़ मैं आप सबसे शेयर करता जाऊँ कि डिजिटल करेंसी कोई न्यू चीज़ नहीं है. डिजिटल करेंसी इज ऑलवेज बीन देयर. अगर आप अपने वॉलेट के अंदर जो पैसे हैं, चाहे वो 10 रुपीज़ का नोट है या 1000 रुपीज़ का नोट है, आप उस पर देखेंगे कि उनकी लेफ्ट या राइट साइड के ऊपर हमेशा एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है. ये सीरियल नंबर यूनिक सीरियल नंबर्स होते हैं. दीज आर वेरी यूनिक नंबर्स. एंड ये जो आपके जेब या वॉलेट या बैंक में पैसे हैं ना इस वक्त, दे आर जस्ट फॉर योर मेंटल सेटिस्फैक्शन. ओरिजिनली इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक. पैसे मेरे बैंक अकाउंट में है, मैं अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे फ्रेंड या क्लाइंट को या किसी को भी फंड्स ट्रांसफर कर रहा हूँ. दे आर बीइंग मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन ए डिजिटल फॉर्म थ्रू टेक्नोलॉजी. लेकिन ये जो मनी है, ये जो पैसे हैं, ये जो इनकी सीरियल कोड है, ये दे आर नॉट ब्लॉकचेन बेस्ड, बट इनका जो लेजर है, इनकी जो ट्रांजैक्शन है, इनकी सीरीज के जो रिकॉर्ड्स हैं, वो सेंट्रल बैंक मेंटेन करती है. एंड दे कीप इट टोटली सीक्रेट इन देयर बुक्स. इसका लेजर पब्लिक नहीं किया जाता. इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं हमारी जनरल करेंसी के, वो ये हैं जी कि गवर्नमेंट मैनिपुलेट भी कर सकती हैं. दिल किया इन्फ्लेशन कर दी, दिल किया डिफ्लेशन कर दी, दिल किया एक फॉल्स इकोनॉमिक रिपोर्ट इशू कर दी कि कंट्री इज वेरी डूइंग वेरी वेल अपने बेनिफिट के लिए. सो इट इज, इसके अंदर बहुत डिस्क्रिपेंसीज हैं जो हमारा करंट मॉनेटरी सिस्टम है. फर्स्ट ऑफ ऑल, it's their information is not available public. ledger बिल्कुल private है. Second thing, forgery हो सकती है. fake notes भी issue हो सकते हैं, which look exactly almost 99.99% as they look same as the original bank note. That's one of the issues. Third, government को पूरा control है on their money. If you have the money in the bank, the government can freeze it anytime they wish, whether it's your money or या आपके assets या gold. तो ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, they are free from this kind of hazard. क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप मलकियत फुल रखते हैं. You can hide it, you can save it, you can store it wherever you want. And the best thing, cryptocurrency does not get affected by inflation and deflation. आपके जो पैसे हैं ये एक इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम के ऊपर क्रिएट किए गए हैं. इंटरेस्ट, इसका डिसएडवांटेज क्या है जी? यही जो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ट्रिगर होती है. देयर इज इट्स जस्ट देयर इज नो रियल एसेट्स बिहाइंड इट. वेयरएवर इन क्रिप्टो करेंसीज इंटरेस्ट का कोई चक्कर नहीं है. जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं, दे फ्लक्चुएट अप एंड डाउन ओनली बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड. Okay, so these are some basic definitions. Now I'm not going to take question and answers right now. Let's move to the presentation of day 2. Okay, please confirm कर दें chat box के अंदर if you can see the day 2 slide. Please if you can write in the chat box. जी बिल्कुल नजर आ रही है.
नजर आ रही है, ठीक है जी, चलें जी. So thank you so much, Mr. Ashraf. Now, what are the topics that we are going to cover today? So I really expect कि जी हमारे जो students हैं, trainees हैं, they at the end of in the Q&A session, all the questions are related to the topics we discussed today. ठीक है? अगर ये सारे questions हमने answer किए, if there's slight margin in time, we can take other questions if possible. ठीक है? So today what we're going to discuss, आज हम discuss करेंगे जी crypto currencies की value क्यों होती है? Why do they have a value? ठीक है? And what should be the features of a cryptocurrency? What should be the features of a cryptocurrency? Number 3, what are centralized and decentralized cryptocurrencies? 4th, what are altcoins? What are blue chip cryptocurrencies and what are privacy coins? 5वां हम थोड़ा focus दोबारा करेंगे, why choose 1 or 2 coins only? Okay, so why does cryptocurrency has a value? देखें, cryptocurrency have value. One of the main thing is because it's in demand. जिसकी चीज की डिमांड होगी ज्यादा, इस वक्त whatever thing is in high demand, it will always have its value. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. जस्ट इमेजिन एक बहुत छोटा सा एक आइलैंड है, ऑलराइट, एक शख्स वहां पे उस आइलैंड के अंदर अकेला ही ट्रैप्ड है. नाउ ऑन दैट आइलैंड दो चीजें, इस आइलैंड पे दो चीजें हैं. एक जी ट्रेजर बॉक्स है जिसके अंदर जिसकी इक्विवेलेंसी जो है $10 मिलियन के बराबर है. कीप इन माइंड कि उस आइलैंड पे खाने की कोई फैसिलिटी नहीं है और ना ही इर्द गिर्द जो पानी है उसमें फिश है कोई खाने के लिए. ऑलराइट, सो अ पर्सन इज ट्रैप्ड इन एन आइलैंड with treasure box of equivalent value of $10 million. Okay, to survive he has to eat, but he cannot eat. Second option उस बंदे के पास अवेलेबल है एक छोटी सी बोट, और उस बोट के अंदर वो सिर्फ खुद बैठ सकते हैं, and he cannot carry anything with himself. तो इस वक्त किस चीज की वैल्यू होगी, उस ट्रेजर बॉक्स की या उसकी लाइफ की और उस बोट की that is going to save him. So this is to build ये छोटी सी discussion इसलिए की गई है to just give you a vision what creates demand. Alright, so अभी एक formal definition पढ़ लेते हैं, then we'll move. I'll give some additional things out of the slide कि why cryptocurrencies have a value. ठीक है? Cryptocurrencies gain their value based on the scale of community involvement. मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो मार्केट है हमेशा it is not only made of products and services, it's made of people. So community से मुराद यहाँ पे भी people है. So people are giving priority to cryptocurrencies. They prefer cryptocurrencies more because the current monetary system is really full of corruption and it's getting worse all the time. So on the scale of community involvement, like user demand, scarcity से क्या मुराद है, क्रिप्टो करेंसीज जब क्रिएट की जाती हैं एक्चुअली उनकी हमेशा एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी से वो ज्यादा नहीं, उनकी क्वांटिटी बढ़ नहीं सकती, दे आर वेरी लिमिटेड. जो पेपर मनी आपका क्यों पाकिस्तानी रुपी हर वक्त डॉलर के अगेंस्ट डिक्लाइन करता है, इकोनॉमिकल रीजंस हैं भी, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा बैंक नोट्स प्रिंट करना शुरू करती है. जितने ज्यादा बैंक नोट्स छापे जाएंगे उतनी ज्यादा वैल्यू गिरेगी क्योंकि इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, राइट. So that's one of the reasons कि हर वक्त आपकी जो करेंसी है it gets depreciating. एक टाइम पे 1000 रुपीज जो था 35 कुवैती दिनार्स का आया करता था. 35 कुवैती दिनार्स is almost like $115. ठीक है, आज 1000 रुपीज जो है almost 2 KD का आता है. So you can imagine कि कितना almost 16 और 17 times जो है हमारी करेंसी की वैल्यू गिरी है. So one of the reasons is cryptocurrencies are highly in demand. Second, इनकी जो मिकदार है, इनकी जो क्वांटिटी है वो महदूद होती है क्योंकि इनकी क्वांटिटी लिमिटेड है. That's why they always keep on going up in value. और तीसरी चीज है they have a utility, they serve a certain purpose. क्योंकि इस वक्त फेज ज्यादा बिटकॉइन का, तो let me give an idea of Bitcoin. Alright, बिटकॉइन जो है एक करंट मॉनेटरी सिस्टम को
کے اندر جو پرابلم تھی اس کو سالو کرتا ہے. پرابلمس ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. آپ کے پیسے جو ہیں ٹوٹلی یو ڈونٹ ریئلی اون دیم, دے آر پراپرٹی آف دا اسٹیٹ بینک اور دا سینٹرل بینک. یہ اس میں مینیپولیشن ہوتی ہے, کرپٹ سسٹم ہے. کبھی بھی دل کی گورنمنٹ نے انفلیشن کر دی, ڈفلیشن کر دی. اگر ہائپر انفلیشن کوئی اکنامیکل کرائسس سے ٹریگر ہو گئی, اے ٹی ایم فریز کر دی جاتے ہیں, یو کی ناٹ ودرا منی. آپ وینزویلا کے اندر جو کرائسس ہوئے ہیں, یو کین اسٹڈی دیم, یو کین ہیو این آئیڈیا ہاؤ ineffective is the current monetary system. تو اس چیز کو, اس پرابلم کو بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی سالو کرتی ہیں. So they have a utility. Okay, so to make a cryptocurrency valuable, one needs to make it utile. Utile سے مطلب اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے. کچھ فائدے اس طرح کے بھی ہیں. ٹرانسفر, the transaction time is also an important thing. جیسے کل ڈسکس کیا گیا, میں نے بینک سے بینک ٹرانسفر کیے فنڈز, آفیشیل پروسیس ہے 3 to 5 ورکنگ ڈیز. اگر بینک کو کوئی شک ہو کہ یہ کوئی ریلیونٹ پرسن نہیں, اس کو پیسے جا رہے ہیں, فیملی ممبر نہیں ہے, ٹرانزیکشن اور ڈیلے ہو جاتی ہے. اگر ہم کوئی سروسز اس وقت ایکسچینج کرنے لگے ہیں, آئی کین گو ٹو مائی کرپٹو کرنسی والیٹ اینڈ دا اینڈ یوزر, جو دوسرا یوزر ہے, جو ریسیور ہے, وہ میرے سے اپنے withdrawal ایڈریس کو ریکویسٹ کر سکتا ہے. ہی کین فارورڈ می the address of his cryptocurrency wallet and I can transfer the funds, and depending on the cryptocurrency, کیونکہ کچھ cryptocurrencies کی جو transaction speed ہے, it's very high and some are low. Alright, so I can send funds sitting on my mobile phone or my computer in less than 1 minute. People can receive money. مجھے بینک میں لائن کے اندر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے منی ایکسچینج پہ لائن میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں ان کو ویسٹرن یونین کروں یا ایکسپریس منی سے سینڈ کروں. So they do solve a purpose. That's what makes cryptocurrency have its value. So I hope you're taking notes. So please, ہم نے ادھر points mention کیے ہیں کہ why cryptocurrency has value. Alright. Now, when investing in digital assets like cryptocurrencies, ان کو digital asset بھی کہتے ہیں. Asset is something that has value, right? So, of course, these are in digital form. So, it is important to follow a strict strategy and focus on understanding the key. ٹھیک ہے, آپ جب ایک ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں, کافی لوگ فنڈامنٹل انالیسس کی بات کرتے ہیں. So when you want to do a fundamental analysis on any cryptocurrency to find out if it's genuine or authentic or not, آپ کو you have to read something called the white paper. White paper کیا ہے, اس کی آپ ڈیفینیشن لکھتے ہیں, پاور پوائنٹ میں اس وقت اویلیبل نہیں ہے. What is a white paper? اور اس لیے اویلیبل نہیں کیونکہ this is a trading course, it's not a technology literacy course. White paper is nothing more than a road map. White paper is nothing more than a road map which discusses the direction and plan of a cryptocurrency. ہر کرپٹو کرنسی کا ایک وائٹ پیپر ہوتا ہے جس میں مینشن ہوتا ہے کہ کون سی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے, اس کے پیچھے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ کون لوگ ہیں. تیسرا, یہ کرپٹو کرنسی کیا پرابلم سالو کر رہی ہے. اب ایک بٹ کوائن کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے, چونکہ اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اس کی بلاک چین یا اس کی سائز اتنا زیادہ ٹرانزیکشن کا ڈیٹا بڑھ گیا ہے, تو جو ٹرانسفر یا ٹرانزیکشن ٹائم ہے تھوڑی سی انکریز ہو گئی ہے. اٹ از لاسٹنگ اپ ٹو 15 minutes. سو وائٹ پیپر میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا از اٹ سالونگ اے پرابلم, کیا اس کرپٹو کرنسی کی جو اسپیڈ ہے جس ٹیکنالوجی پہ بلڈ کی گئی ہے, از اٹ فاسٹر, کون سا نیٹ ورک پروٹوکول یوز ہو رہا ہے. میں ٹیکنیکل جارگنز, ٹیکنیکل ورڈز نہیں یوز کرنا چاہ رہا, سو آئی ول ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ ایز مچ ایز آئی کین. محسن صاحب کائنڈلی وائٹ پیپر پہ تھوڑا سا دوبارہ بتا دینا, کافی سارے کوشچنز آ رہے ہیں, اس کی ریپیٹ کر دیں کہ واٹ از وائٹ پیپر اینڈ ہاؤ اٹ از انٹرپریٹڈ اینڈ ریڈ. اوکے, white paper is nothing more than a road map of a cryptocurrency. road map جی direction, ٹھیک ہے. white paper is nothing more than a road map of a cryptocurrency that is considered as a plan. دیکھیں ایزی ورڈز میں, ایزی جن کو کنفیوزنگ لگ رہا ہے, وائٹ یہ پروجیکٹ, جیسے آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کرتے ہیں, مینجمنٹ پلان لکھتے ہیں, ایک چارٹر آپ تیار کرتے ہیں, ایک ڈرافٹ تیار کرتے ہیں جس کے اندر اس پروجیکٹ کی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں. تو وائٹ پیپر ایک پروجیکٹ
پروجیکٹ چارٹر ہے. اس وائٹ پیپر کے اندر کرپٹو کرنسی کی خصوصیات کیا ہیں, اس کے یوٹیلیٹی, اس کے یوزز کیا ہیں, اس کے اندر ٹیکنالوجی کیا استعمال ہو رہی ہے, اس کے پیچھے جو ٹیم کام کر رہی ہے وہ کون ہے, اور یہ کرپٹو کرنسی جب ڈیولپ ہو جائے گی, بلڈ ہو جائے گی, یہ کون کون سے ایکسچینجز پہ لسٹ ہوگی. دس از واٹ وائٹ پیپر از. آپ کو پلیز لیٹ می نو اف دس از کلیئر اور نو. It is nothing more than a roadmap that discusses the direction of the cryptocurrency. Ashraf Saab, I would need your help here on this thing. جی آپ نے یہاں پہ کوشچن آیا کہ یہ وائٹ پیپر کہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. آر دے اویلیبل آن گوگل؟ اوکے, دا وائٹ پیپر ہمیشہ آپ کو اگر وائٹ پیپر پراپر چاہیے, اوریجنل چاہیے, یو ہیو ٹو وزٹ دا ویب سائٹ آف دیٹ کرپٹو کرنسی. بٹ کوائن کا وائٹ پیپر چاہیے, بٹ کوائن کی ویب سائٹ پہ جائیں. آپ کو ریپل کا چاہیے, ریپل کی ویب سائٹ پہ جائیں. ایتھیریم کی چاہیے, اس کی ویب سائٹ ہے. کمیونٹی سے مت لیں پلیز, ٹھیک ہے. اینڈ وائٹ پیپر کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وائٹ پیپر سے وہی لوگ استفادہ ہو سکتے ہیں جن کی آئی ٹی کی بہت اسٹرکٹ ہارڈ کور آئی ٹی بیک گراؤنڈ ہو. لیکن ہم لوگ وائٹ پیپر کو صرف یوز کرتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے کہ لوگ جو اس کے پیچھے ہیں وہ جینوئن ہے کہ نہیں. آلرائٹ, آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ دی کوسچن. سو لیٹس موو فردر. ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ جو کرپٹو کرنسی کی ویلیو ایڈ کرتی ہے کہ اس کی ٹوٹل کوانٹٹی کیا ہے اور سرکولیٹنگ کوانٹٹی کیا ہے. ٹوٹل کوانٹٹی سے مراد یہ کہ لیٹ سے بٹ کوائنز جو ہیں اس وقت ان کی جو کوانٹٹی ہے 21 ملین. دیر آر اونلی 21 ملین بٹ کوائنز دیٹ آر ایور گوئنگ ٹو بی مائنڈ, ٹھیک ہے. اور ان کی سرکولیشن کیا ہے. سرکولیشن سے مراد اس وقت مارکیٹ میں ایکسچینجز میں کتنا بٹ کوائن ٹریڈ ہو رہا ہے, کتنا یوز ہو رہا ہے. سو دیٹس واٹ ایڈز ویلیو ٹو دا کرپٹو کرنسی. نمبر 3, پرائس ہسٹری. پرائس ہسٹری, پرائس ہسٹری سے مراد جی اس کا ریکارڈ ہے, ہسٹوریکل ریکارڈ ہے فلکچویشن کے اوپر. ہاؤ ہیز اٹ بین پرفارمنگ. آپ جب گھر یا پراپرٹی خریدتے ہیں, آپ اس لیے خریدتے ہیں نا کہ اس کی ویلیو اپریشیٹ ہو. تو اگر آپ کوئی کرپٹو کرنسی ایسی دیکھ رہے ہیں جو شروع سے ہی اسٹارٹنگ سے ہی 3-4-5 سال کے سے ہی نیچے جا رہی ہے, اس کا پراپر یوٹیلیٹی نہیں ہے, اس کے ہسٹوریکل اس کا ٹرینڈ ہی نیچے کی طرف ہے, سو وائی وڈ دیٹ کرپٹو کرنسی ہیو ویلیو. سچ کرپٹو کرنسیز کین ایدر بی آن ویری لو ویلیو, اور اچھی ایکسچینجز ایسے کرپٹو کرنسی کو نکال ہی دیتے ہیں ٹوٹل, ٹھیک ہے. فورتھ تھنگ, ڈیولپر ایکٹیویٹی. اب جب ایک کرپٹو کرنسی بن جاتی ہے, پریپیئر ہو جاتی ہے, سرکولیشن میں آ جاتی ہے, اس کے جو ڈیولپرز ہیں وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, آفیشیل ان کا فارمل ٹویٹر اکاؤنٹ, ٹیلی گرام اکاؤنٹ یا فیس بک یا یوٹیوب چینل ہوگا, ہمیشہ وہ اس کے اندر اس کی ٹیکنالوجی, نیٹ ورک اور ٹرانزیکشن سپیڈز, والیٹس کو ہمیشہ اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں. یا دیر از سم تھنگ کالڈ کوائن برننگ. کوائن برننگ سے کیا مراد ہے کہ آلریڈی لیٹس اس اسیوم کہ 10 ملین کی کرپٹو کرنسیز فارم ہوئی تھی. ونس کرپٹو کرنسی لیٹس سے اٹس نیمڈ ایکس کرپٹو کرنسی جب انوینٹ کی گئی یا کریٹ کی گئی 10 ملین اس کی کوانٹٹی تھی. لیکن چونکہ فلکچویشن میں زیادہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, تو ڈیولپرز کیا کرتے ہیں, کرپٹو کرنسیز کی کچھ کوانٹٹی کو مل کے, چونکہ انہوں نے پہلے سے کچھ آن کیے ہوتے ہیں, اس کو برن کر دیتے ہیں سو دیٹ دا ویلیو کین گو اپ, ڈیمانڈ بڑھانے کے لیے. سو دس از سم تھنگ ریلی گڈ. اوکے, سو دس از ون آف دی تھنگس. نمبر 5, ہم نے ڈیولپر ایکٹیویٹیز کی بات کر لی. نمبر 5, کمیونٹی ایکٹیویٹی. کمیونٹی ایکٹیویٹی سے مراد ہے اٹ از ٹریکنگ اینڈ مانیٹرنگ پیپل اینڈ ٹریڈرز, کہ ان کے کیا ریویوز ہیں, ان کے کیا فیڈ بیک ہیں, اس کو وہ کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں, واٹ آر دے ڈوئنگ اٹ, آر دے ٹریڈنگ ود اٹ, آر دے اسپینڈنگ اٹ, آر دے سیونگ اٹ. کمیونٹی ایکٹیویٹی آپ کیسے ڈسکور کر سکتے ہیں, بائی جوائننگ دا کرپٹو کرنسی کمیونٹیز. And inshallah, of course, that's one of our objective to have one of the strongest cryptocurrency community in Pakistan, and that's what adds value. How other people are participating, اور لوگوں کا feedback کیا ہے اس cryptocurrency کے بارے میں, ٹھیک ہے. Number 6 جی, drivers of a coin's value. وہ کیا چیزیں ہیں, وہ کیا facts ہیں جو اس coin کی value کو اس وقت بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں. اب لاسٹ ٹائم ایلن مسک نے صرف کہا کہ جی ایک ڈوجی کوائن ہے, ڈوجی کوائن کے اندر ہی جسٹ رینڈملی پٹ $2 billion اینڈ پیپل فالوڈ ہم, ٹھیک ہے. کوئی اس کا کوئی یوز نہیں ہے, اتنا خاص یوٹیلیٹی نہیں ہے, بٹ بیسڈ آن رومرز ایلن مسک واز the person who was driving the coin's value up.
ओके अब ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त इलन मस्क जैसे बंदा उसको ऊपर ड्राइव करेगा वैल्यू को. पॉइंट की यूटिलिटी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है इसको इट ड्राइव्स द वैल्यू टुवर्ड्स द अपसाइड. सो दीज आर जस्ट 6 is just a summary of all the 5 points above. So I hope this is clear. Let's move towards the other slide. Okay, what are centralized and decentralized cryptocurrencies? हम स्लाइड से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, then I will try to explain them in Urdu. Decentralized cryptocurrencies are a type of cryptocurrencies which allows direct peer-to-peer transactions. Peer-to-peer से मुराद है from individual to individual. Okay, to take place online, securely and without the need for intermediary. ठीक है, I'll get back to that. Centralized cryptocurrencies क्या है जी? A centralized cryptocurrency can be used to buy or sell digital assets. You have to trust a third party. किसी और के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ता है to monitor the transaction and secure the assets on behalf of buyer and seller. Okay. Let's go to the first definition. Decentralized से मुराद है जी इस क्रिप्टो करेंसी को कोई कंट्रोल नहीं करता, इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, आप डायरेक्ट जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनीवन. अगर मैंने आपको बिटकॉइंस भेजने एज अ पर्सन यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस डायरेक्ट टू योरसेल्फ. मुझे इसमें किसी बैंक, गवर्नमेंट बॉडी, रेगुलेशन और यहाँ तक कि एक्सचेंज की जरूरत भी नहीं है. एक्सचेंज तो यूज ट्रेडिंग के लिए होता है, ट्रांजैक्शंस प्लेस करने के लिए नहीं है. सो आई हैव अ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, I can send you the money directly to your wallet क्योंकि हर क्रिप्टो करेंसी के एक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल मींस एक मेथड होता है जिससे टेक्नोलॉजी जो डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसीज हैं they are totally their own. उनका अपना नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है. This is what a decentralized cryptocurrency. There is no one to control it. Centralized cryptocurrency मेरे जो मैसेज आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल. कैन यू स्टिल हियर मी एवरीबॉडी? ओके, ऑलराइट. सो सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, बल्कि मैं आपको यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रलाइज्ड करेंसीज दोनों बताता हूँ. इन दिस काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आप जब फंड्स ट्रांसफर करते हैं या रिसीव करते हैं, इट हैज टू गो थ्रू अ स्पेसिफिक चैनल. एक ब्रोकर, एक्सचेंज, रेगुलेटरी मीडियम का होना उसके अंदर जरूरी है. यही सिंपल एग्जांपल अगेन इट्स अ रिपीटेशन. इफ आई एम सेंडिंग मनी टू पाकिस्तान, आई नीड अ मनी एक्सचेंज दैट इज लाइसेंस्ड फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. इफ आई एम सेंडिंग थ्रू अ प्राइवेट बैंक, अगेन दे आर प्राइवेट बैंक्स आर लाइसेंस्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स टू सेंड द फंड्स. तो गवर्नमेंट जो है दे वांट टू पुट देयर फीट शूज एवरीवेयर. तो इस चीज को रिमूव करती है जी डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी. अगर इस स्लाइड के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस हैं, प्लीज सेव इट, वी विल आंसर एट द एंड ऑफ द मोहसिन. आपकी आवाज थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी. ओके, अगर कोई मेन पॉइंट आपने थोड़ी देर पहले बोला है तो उसको अगर आप रिपीट कर दें. कितने सेकंड्स में, इफ यू डोंट माइंड, सो आई कैन रिपीट. पिछले 10-15 सेकंड में आपकी आवाज थोड़ी सी हुई है, डिस्टॉर्शन हुई है, और ना सिर्फ मेरे एंड पे हुई है बल्कि काफी लोगों के एंड पे आई है. नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं जी, वील रिपीट इट. ठीक है जी. मैं ये डिस्कस कर रहा था कि आई एम गोइंग टू ऐड सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज एंड सेंट्रलाइज्ड करेंसीज. सेंट्रलाइज्ड से मुराद ये है कि इनका ऊपर कंट्रोलर होता है. अभी मैं कोई फंड्स ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, आई हैव टू मूव. इफ इट्स अ सेंट्रलाइज्ड करेंसी, आई हैव टू गो थ्रू अ चैनल, आई हैव टू डिपेंड ऑन अ थर्ड पार्टी, आई हैव टू डिपेंड ऑन मनी एक्सचेंज. मनी एक्सचेंज को लाइसेंस किया, ऑथराइज किया सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक ने उस ट्रांसफर की सक्सेस होने में या फेल होने में. ठीक है. और आई हैव टू गो थ्रू अ प्राइवेट बैंक. आपके नेशनल बैंक हो गए या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गए, दे आर ऑल प्राइवेट बैंक्स. अगेन देयर इज अ कंट्रोलर, देयर इज someone, there's an entity, there's an organization that is monitoring your financial activities. This is what is the meaning of centralized cryptocurrencies. You have to go through a regulated channel, और कहीं जो है third parties भी available है जो regulated नहीं है, so you have to go through centralized channel. और इसके अंदर fees ज़्यादा होती है. Keep in mind, when you go through a centralized channel, the transaction costs are very high. Decentralized के अंदर they are almost negligible, ना होने के बराबर.
Okay, so please इस slide के क्वेश्चन हम एंड ऑफ सेशन हम ले लेंगे. Okay, now अब थोड़ा जो है ना हमने थ्योरी तो काफी हम कल से डिस्कस करें, अब थोड़ा एक्टिव होने का टाइम आ गया जी. सो प्लीज, व्हाट आर ऑल्ट कॉइन्स? व्हाट आर ऑल्ट कॉइन्स? दुनिया की जो सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है, मेजर करेंसी है ना, फियाट मनी जिसको बोलते हैं, वो है जी आपका अमेरिकन डॉलर. हर कंट्री जो खरीदो फरोख्त करती है गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट जब कुछ लोन्स लें या अपने एग्रीकल्चर या कमोडिटीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहें एक इंटरनेशनल लेवल पे, ऑल ट्रांजैक्शंस, ऑल कोटेशंस, ऑल प्राइस ऑफर्स आर कोटेड इन डॉलर्स. इस तरह डिजिटल करेंसीज की दुनिया में जो मेन करेंसी है, जो सबसे मेन करेंसी है, इट इज बिटकॉइन. ओके, अब जो बाकी करेंसीज हैं, एनी करेंसी दैट इज नॉट बिटकॉइन is an altcoin. Any digital currency that's not Bitcoin. Any digital currency that is not Bitcoin isn't called as altcoin. So definition हम यहाँ से read कर लेते हैं जी, और साथ में example भी थोड़े बहुत देता हूँ. Altcoins are cryptocurrencies other than Bitcoin. They share characteristics between Bitcoin. कुछ cryptocurrencies की जो value है ना, जब मैं इसकी आपको let me add something. मैं क्यों कहता हूँ कि एक या दो क्रिप्टो करेंसीज पे फोकस करें, उसकी रीजन ये है कि हम जब फ्यूचर में चार्ट्स एनालाइज करेंगे ना क्रिप्टो करेंसीज के, आप देखेंगे जब बिटकॉइन चल रहा है साथ साथ डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज आल्ट कॉइन्स भी चल रहे हैं. उसकी रीजन क्या है कि काफी आल्ट कॉइन्स जो हैं उनको बिल्ड करने के लिए बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी से आइडिया या उन्हीं के कोड्स को यूटिलाइज किया गया उनको बिल्ड करने के लिए. सो अगर वो सब एक साथ चल रहे हैं, सो व्हाई ट्रेड डिफरेंट आल्ट कॉइन्स, यू नो. So we'll go in depth later on this one. So that's why they share characteristics of with Bitcoin, but are also different from them in other ways. For example, some altcoins use different consensus mechanism to produce blocks. इस चीज को ना we'll discuss the blocks later. जैसे कल मैंने डिस्कस किया था कि cryptocurrency ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं एक ब्लॉक होता है दैट इज फुल ऑफ दैट इज हैविंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन. जैसे ही ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शंस की लिमिट हिट हो जाती है, इमीडिएटली जो टेक्नोलॉजीज हैं या माइनिंग मशीन्स होती हैं वो सेकंड ब्लॉक जनरेट कर देती हैं, और ये सेकंड ब्लॉक के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो पीछे से पिछले ब्लॉक से रिफ्लेक्ट करेंगी. सो आप बस बेसिक आइडियाज का ग्रास्प कर लें. तो blocks to validate transaction, or they distinguish themselves from Bitcoin by providing new or additional capabilities such as smart contracts or low price volatility. We will discuss what smart contracts in next slide. Blue chip cryptocurrency से क्या मुराद है? Blue chip cryptocurrency से पहले ऐसे assets जिनकी क्वांटिटी एक हाई मिकदार में और उसका वॉल्यूम भी हाई मिकदार में है. मिसाल के तौर पर if you're living in पाकिस्तान, आपके ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जी, बैंकिंग के स्टॉक्स हो गए, पंजाब बैंक, हबीब बैंक के, इनके जो आई थिंक बिलियंस में इनका वॉल्यूम है ट्रेडिंग का. वी आर हैविंग एन इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल. कैन हेलो Can you hear me? मोहसिन, आपकी वॉइस क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी. Okay, can you allow me just आप मुझे 1 मिनट अलाउ करें. I will switch to 5G. आप जरा करें. हाँ ठीक है, please just excuse me just for a minute. Sorry, my apologies. I've switched my internet connection. I hope it's better now. Is it better now? जी, अभी अब आपकी आवाज ठीक आ रही है. ठीक है जी. So blue chip की understanding सबको आ गई. I discussed what's the meaning of blue chip assets. Can someone share their feedback कि blue chip का concept उनको clear हुआ है कि नहीं? ब्लू चिप से मुराद लीडिंग इकोनॉमिकल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे जो लीडिंग कंपनीज है, लीडिंग एसेट्स है, जिनका वॉल्यूम जो है बिलियंस में होता है, वो कंसिडर की जाते हैं ब्लू चिप, बिकॉज दे आर लेस रिस्की, क्योंकि स्टेबल एसेट्स होते हैं.
آپ کے پاکستان کے اندر جیسے ڈسکس کیا ہے, یو ہیو اسٹیٹ بینک اور یو ہیو نیشنل بینک آف پنجاب, یہ ایک بلو چپ اسٹاکس کے اندر کنسیڈر ہوتے ہیں. اسی طرح سملرلی ان دا ورلڈ آف کرپٹو کرنسیز, وہ کرپٹو کرنسیز ٹھیک ہے جن کا ٹریڈنگ والیوم از مور دین $2 billion اور ان کی یوٹیلیٹی ہے, دے آر کنسیڈرڈ ایز بلو چپ کرپٹو کرنسیز. اس کا ایگزامپل ہے بٹ کوائن, ایتھیریم, ریپل, ٹیتھر, بٹ کوائن کیش, چین لنک, لائٹ کوائن, کارڈانو, اے ڈی اے, اسٹیلر, ایکسلم اینڈ پولکا ڈاٹ. پلیز آپ یہ جو کرپٹو کرنسیز لکھی گئی ہیں نا بلو چپ کے نام, ان کے آپ نام لکھ لیں اپنے رائٹنگ پیڈ کے اوپر. ہم آف کورس پریزنٹیشن میں بھی پریزنٹیشن ریکارڈڈ, لیکن اٹس سم ٹائمز گڈ ٹو رائٹ بیکاز اٹ سٹس ان یور مائنڈ, کیونکہ ہم ان کی ٹیکنیکل انالیسس فیوچر میں کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کے بینیفٹس کیا ہیں, ان کی لانگ ٹرم پریڈکشن کیا ہے, اینڈ ہاؤ دے کین ہیلپ انشاءاللہ میک اے ڈیسنٹ, ناٹ اونلی ڈیسنٹ انکم, ڈرامیٹک انکم انشاءاللہ. So everybody, is the concept of blue chip cryptocurrencies clear? یا میں ڈیفینیشن ایک دفعہ ریڈ کر دوں واپس سلائڈ سے. Clear. Okay, let's move on. Privacy coins, these are my favorite coins جی, and you will understand why جب ان کا ہم چارٹ اسٹڈی کریں گے. I need please کوئی کنفرم کر دے کہ میری آواز آ رہی ہے اس وقت. Mr. Ashraf, can you help me here? آپ کی آواز آ رہی ہے. All right, great. Let's go to privacy coins. ٹھیک ہے. Privacy coins are class of cryptocurrencies that power private and anonymous blockchain transactions by obscuring their origin destination. Some of techniques used in the technology of building privacy coins include hiding a user's real wallet balance and address, and mixing multiple transactions with each other to elude chain analysis. ٹھیک ہے, یہ ایک مزے کی چیز ہے. اٹس کنسیڈرڈ بوتھ ایتھیکل اینڈ انیتھیکل بٹ سم تھنگ ریئلی کول. اس کے اندر مراد کیا ہے جی, آپ جب بٹ کوائن ٹریڈ کر رہے ہیں, آپ کا جو کرپٹو والیٹ ہے نا, پہلی بات کرپٹو کرنسی والیٹ کا اونر کا نام کبھی نہیں ویزیبل ہوتا, لیکن اس کا ایڈریس ضرور ہوتا ہے. بلاک چین کے اندر ایکسس کیا کر کے, کیونکہ اٹس پبلک چین, پبلک لیجر ہے, دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے والیٹس ہیں اس وقت, ان کے اندر کتنی کرپٹو کرنسیز اویلیبل ہے, اور یہاں تک کہ ٹرانزیکشن A to B C D کن جگہوں پر ٹرانزیکشن جاری ہے, سب ویزیبل ہوتی ہیں. پرائیویسی کوائنس کے اندر ایک شیلڈنگ افیکٹ ہوتا ہے. شیلڈنگ افیکٹ سے مراد ہے کہ والیٹ کا جو ایڈریس ہے وہ بھی انکرپٹ فردر کیا جا سکتا ہے, ہائڈ ہو جاتا ہے, اور جو ٹرانزیکشن کہاں جاری ہے اس کو بھی سیکیور کیا جا سکتا ہے. So it offers totally, it's hiding all information. The best and famous and leading جو privacy coins ہے, سب سے زبردست ان کی پرفارمنس ہے جی, it is Monero. اس کا سمبل ہے XMR. دوسرا جی Zcash, and the last one is Dashcoin. اب بہت سارے privacy coin ہیں, لیکن جو leading privacy coins ہیں, those are 3. Okay, so this is going to be our last slide. Why choose one or two coins? دیکھیں, آپ جب blue chip یا privacy coins یا stable coins یا main coins ٹریڈ کرتے ہیں نا, یہ پہلی بات stable ہیں, حالانکہ volatility بہت زیادہ ہے, 20% نیچے مارکیٹ ڈراپ ہوتی ہے یا 20% اوپر جاتی ہے, اٹس فائن. لیکن جس کرپٹو کرنسی کا جو والیوم از مور دین $2 billion یا کوانٹٹی از مور دین $2 billion, اس کے کریش ہونے کے جو چانسز ہیں وہ لیسٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر آلٹ کوائنز وچ آر نیو, یہ جن کی وہ آلٹ کوائنز جن کی یوٹیلیٹی نہیں ہے. رائٹ, سو چوزنگ ون اور ٹو بیسٹ کوائن ہیلپس یو بلڈ فوکس, آپ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں. Okay, so again, same example, you cannot be an engineer in the morning and doctor at night, so choosing one best currency helps you build focus. اور میں نے آپ سے یہ بھی ڈسکس کیا ہے, چونکہ کافی اچھی کرنسیز, ان کا کوڈ یا ان کی ٹیکنالوجی جو ہے بٹ کوائن سے ریپلیکیٹ کی گئی ہے, تو جب بھی بٹ کوائن جاتا ہے اوپر تو وہ اچھی کرنسی کے ساتھ ہی اوپر اتنا ہی جاتی ہیں آلموسٹ. So why get into different cryptocurrencies, right? It helps you in building an understanding of price movement behavior. آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی یہ میں ٹریڈ کر رہا ہوں ایسٹ, یا یہ کرپٹو کرنسی میں ٹریڈ کر رہا ہوں,
اس کی ایوریج موومنٹ کتنی ہو جاتی ہے دن میں, یا کس وقت ولیٹیلٹی آتی ہے, یا آپ پرائس کو اسیس کر سکیں کہ یہ اس نے باؤنس کہاں پہ کرنا ہے اور میکسیمم اس کی پش کہاں تک ہوگی. سو یو اسٹارٹ ونس یو آر ان ہارمنی, اٹ بلڈز یو, آپ ہارمنی میں آ جاتے ہیں کرپٹو کرنسی کے ساتھ. آپ کو ٹوٹلی لائک اٹ بیکمز یور بیسٹ فرینڈ. یو نو, جیسا بولتا تھا کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ اس وقت کون سے ڈھابے پہ چائے پی رہا ہوگا, اس وقت وہ پڑھ رہے ہیں, اس وقت وہ پب جی پہ کھیل رہے ہیں. اسی طرح آپ کو جب کرپٹو کرنسی سے فیملیئر ہو جائیں, یو ول نو اٹس بیہیویئر کہ کتنا یہ موو کرتا ہے دن کے اندر, ہفتے کے اندر, مہینے کے اندر اور سال کے اندر. اور جیسے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ پرسنٹیج انالیسس, اس کو ہم کہتے ہیں کمپیریٹیو انالیسس, جو ہم سکھائیں گے بعد میں. جیسے آپ چیز کو علم ہو جائیں, آپ بہت کانفیڈنٹلی کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں اینڈ آپ کے جو سکسیس ریشیو وہ بھی انکریز ہوتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ از کنٹرولڈ رسک مینجمنٹ اینڈ منی مینجمنٹ. آپ نے ایک ٹریڈ, آپ کا 500 فرض کر لیں آپ کے $500 کا اکاؤنٹ ہے, ایزیومنگ آپ صرف ایک کرپٹو کرنسی پہ اگر ٹریڈ کر رہے ہیں اور اس 500 کا ایگزیکٹلی انویسٹ نہیں کر رہے, بٹ یو آر انویسٹنگ $100 5 times at the highs, at the median price, at the lowest price. آپ ڈسٹریکٹڈ نہیں ہیں, آپ کو پتا آپ نے کس کس پرائس پہ انٹر کیا مارکیٹ کے اندر. بٹ اگر آپ 6 کرپٹو کرنسیز ٹریڈ کر رہے ہیں اور $500 کا اکاؤنٹ ہے, آپ نے $10 کی ٹرانزیکشن, 4 ٹرانزیکشن بٹ کوائن میں لی, 4 ٹرانزیکشن ایتھیریم میں لی, 4 ریپل, یو کی ناٹ ریئلی مینیج اٹ. آپ رسک مینیج نہیں کر پائیں گے. ان کیس اگر 2-3 بھی کرپٹو کرنسیز آپ کے اگینسٹ گئیں, you won't be able to calculate and build a strategy to get out of it. So focusing on one thing offers controlled risk management and money management. ایئرپورٹ کا رن وے کتنا ہی چوڑا کیوں نہ ہو جائے, کتنا بڑا نہ, جتنا مرضی بڑا ہو, ایک ٹائم پہ ہمیشہ ایک ایئر کرافٹ لینڈ کرتا ہے. آلرائٹ, ایک مدر یا بیبی کو شاور دے سکتی ہے یا کھانا پکا سکتی ہے. اگر if she tries to do both things, she'll either hurt the baby or burn the dish. So focusing on one thing is something very important. And again, آپ نے ایک چیز پہ ٹریڈ پلان کی ہے, آپ کو پتا آپ نے کدھر انٹر ہونا ہے, کتنا کدھر ایگزٹ ہونا ہے, اور کتنی ٹریڈ کو کتنے پیسز میں بریک کرنا ہے. It helps you in breaking, in reducing stress and fatigue. So today was the second day of our introductory course. I have nothing further to discuss, so let's have some questions. And thank you for your time. جی آپ تھینک یو ویری مچ. آپ اپنی سلائیڈ کو ہٹا دیں تاکہ میں پھر کوشچن لے سکوں, اور جس کو میں ریکویسٹ کروں وہی سوال پوچھیں تاکہ ہم اس میں کہیں کنفیوژن نہ ہو جائے. کاشف شاہ آپ کو میں نے ان میوٹ کر دیا ہے, پہلے آپ سوال پوچھ لیں اور پھر عاصم خورشید آپ پوچھ لیں گے, اور ان کے بعد عمار خالد پوچھ لیں گے. جی کاشف شاہ آپ کو میں نے آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کریں کر لی. کاشف کو آواز. جی ندا تنویر آپ پوچھیں جی کوشچن. جی ندا آپ کی آواز. جی ندا آپ, جی وعلیکم السلام, آپ کی آواز آ رہی. جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. سر میرے 2 کوشچنز ہیں. ایک سوال تو میرا بہت چھوٹا سا ہے جس کا جواب شاید سر جو ہے وہ یس اور نو میں دے سکیں. برننگ اور ہاونگ دونوں سیم چیزیں ہیں کیا؟ برننگ آف کوائن اور ہاونگ آف کوائن, یہ دونوں سیم ٹرمز ہیں؟ پہلا کوشچن میرا یہ ہے. دوسرا کوشچن میرا یہ ہے, جب ہم کرنسی کی ڈیپریسیشن کی بات کر رہے تھے کہ کرنسی ڈیپریشیٹ ہوتی ہے, تو ہم نے نوٹس کیا کہ پاکستانی کرنسی زیادہ ڈیپریشیٹ ہوتی ہے. تو why we need the cryptocurrency? Because we can rely on the dollars and other currencies as well. آپ پلیز, سوری میری وائس کٹ گئی تھی, آپ پلیز اپنا لاسٹ کوشچن کا لاسٹ پارٹ کر سکتے ہیں ریپیٹ؟ دوبارہ بولنا. جی I can repeat it. سر ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کرنسیز ڈیپریشیٹ ہو جاتی ہیں, بٹ کرنسیز جو ڈیپریشیٹ ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ہماری پاکستانی کرنسی زیادہ ڈیپریشیٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو the dollar and other strong currencies. So why do we need the cryptocurrency? Because we can put our money in dollars and other currencies as well.
Okay जी. First question میں آپ کے لیے آنسر دوں. I'm not familiar with halving of the currency. Halving of cryptocurrency میں سے واقف نہیں ہوں, لیکن جو مین پریکٹس کی جاتی ہے, جو میجر کرپٹو کرنسیز ہیں اس کے اندر برن کیا جاتا ہے کوائنس کو, جسٹ ٹو انکریز ڈیمانڈ. سیکنڈلی آپ بات کریں کہ پاکستان کی کرنسی کیوں ڈپریشیٹ کرتی ہے, ایون یو کین سوئچ ٹو ڈالر. ایک چیز آپ دیکھیں, میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی کہ ہمارا جو مانیٹری سسٹم ہے اٹس ٹوٹلی بیسڈ آن انٹرسٹ. آئی ایم ناٹ اے بگ فین آف انٹرسٹ, کیونکہ جو میرے ایکسپیرینس اور جتنے میرے فرینڈز ہیں بینکنگ سیکٹر کے اندر, دے سے دس از این امیزنگ پوائزن. جو انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم ہے اس میں برکت وغیرہ کوئی نہیں. بٹ اگین آئی ڈونٹ ٹو گو انٹو ریلیجیس پرسپیکٹو. اگر آپ ڈالر کے اندر بھی جاتے ہیں, اف یو سوئچ ایون ٹو ڈالرز, ڈالر اٹسیلف از آلسو. آپ نا پلیز اف یو ڈونٹ مائنڈ, someone's mic is unmute. آپ تھوڑا آپ نے نوٹ کیا ہے جو ڈسٹربنس آئی ہے؟ جی ڈسٹورشن آئی تھی. جی جی اٹس آلرائٹ. اینی وے, امریکن ڈالر, بائی دا وے آپ کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں ہے, امریکن ڈالر از ناٹ اے پراپرٹی آف گورنمنٹ. اٹ از میڈ بائی ریزرو بینک آف امریکہ, فیڈرل ریزرو, اور فیڈرل ریزرو کے جو آنرز ہیں وہ پرائیویٹ ہیں. So I don't think so. Even dollar itself, okay, it's globally accepted کیونکہ امریکہ کی کچھ international policies ایسے ہیں, but dollar itself is based on the concept of inflation and deflation. So dollar is also losing its value. آپ کا گولڈ آج $1,700 an ounce یا $1,900 an ounce اس لیے ہے کیونکہ ڈالر بھی ڈپریشیٹ کر رہا ہے. لیکن پاکستان کے ادر فیکٹرز ہیں, اکنامیکل فیکٹرز ہیں جی, پولیٹیکل, جیو پولیٹیکل اینڈ پولیٹیکل فیکٹرز ہیں. دیٹس وائی اٹ depreciates faster. ہماری کنٹری جو ہے ایک بہت سینسٹیو اور volatile زون کے اندر ہے. I don't want to make this discussion political. آپ کے ایسٹ سائڈ پہ انڈیا ہے, نارتھ سائڈ پہ ایران کا کبھی کبھی بلوچستان جھگڑا ہو جاتا ہے, ویسٹ پہ آپ کے افغانستان اینڈ US فورسز ہیں. So let's not get into it, but I hope it clarifies the point. جی اور کوشچن عثمان جی آپ کوشچن پوچھیں, آپ کو میں نے انمیوٹ کرنے کا بول دیا ہے. فیصل اعظم آپ بھی پوچھیں جی ذرا. جی السلام علیکم سر. موسف صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 or 2 ہمیں کرپٹو کرنسی میں کرنا ہے, تو ہم لوگ پھر کس میں سٹارٹ لیں گے یہ گروپ سارا, مین بٹ کوائن میں یا ایدھریم میں؟ دیکھیں اگین دس کوشچن is better to be discussed in the next phase. Second phase کے اندر اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم because of training perspective ہم 5 میجر کرنسیز کو ڈسکس کریں گے, ٹیکنیکل انالیسس کریں گے, and of course you will be watching it live and maybe I'll be trading some currencies live. ٹھیک ہے, آپ کو جب آپ ٹیکنیکل انالیسس کا سبجیکٹ کمپلیٹ کر لیں گے نا, when you all finish the subject of technical analysis and understanding chart pattern, اور آپ کو انالائز کرنا آئے گا, پھر آپ ایک پرسنل اپنا ڈیسیجن لیں گے کہ which coin you want to trade. میں اپنی پرسنل ایک لسٹ شیئر کروں گا جس میں 18 کرپٹو کرنسیز ہیں, leading 18 کرپٹو کرنسیز. I will share it with the team and it's your own decision what you want to begin with. زبردست. سعد آپ اپنا کوشچن ریڈی رکھیں, لیکن ایک سوال ہے شیر جان کی طرف سے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں کیا اس کی لائف ٹائم ایکسیس ہے؟ ہم آپ کو ایک لنک دے دیتے ہیں ڈیلی, اس لنک پہ آپ کلک کریں اور اس ویڈیو کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر وہ کلاؤڈ پہ پڑی رہے گی تو ہماری اسٹوریج کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے, ہم فردر ریکارڈنگ نہیں کر سکتے. اچھا آپ اس کو کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے؟ ابھی ہمارے گروپ میں ہماری ٹیم کا ایک بچہ ہے ساحل, اس نے پوری ایک ویڈیو بنا کے آپ کو ٹیوٹوریل بھیجا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ ان ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ اپنے لیپ ٹاپ میں سسٹم میں اس کو سیو کر لیں, کیونکہ ہم اس کو کلاؤڈ پہ ہمیشہ کے لیے سیو نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کلاؤڈ کی ایک سرٹن لمٹ ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اور آگے جی کوشچن جی سعد آپ کوشچن کائنڈلی پوچھیں. السلام علیکم سر. میرا یہ کوشچن تھا کہ میں نا بالکل بگنر ہوں, ابھی میں نے 1 ماہ پہلے بائنانس ڈاؤن لوڈ کیا ہے, وہاں پہ ویریفائڈ اکاؤنٹ میں نے بنایا تھا, اور میں نے ویسے ہی اپنے کانفیڈنس بوسٹ کرنے کے لیے نا وہاں سے P2P کی ہے ٹریڈنگ. P2P سے میں نے وہ پیسے لیے تھے کسی سے, تو ابھی یہ ہوا ہے کہ وہ میں نے ویسے ہی پیسے رکھے ہوئے, میں دوبارہ ٹرائی کرنے لگا تھا. بائنانس نے اپ ڈیٹ کیا تھا اپنا ایپ, تو اس میں یہ انہوں نے بتایا کہ
ابھی اگر کوئی اسکیم ہوتا ہے آپ کے ساتھ تو اس کے لیے بائنانس سپورٹ بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ آپ نے اپنے بہاف پہ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. تو سر ہم پھر پی ٹو پی تو پاکستان میں پی ٹو پی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر ہم کیسے کریں گے؟ اوکے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ چیز نا آپ ان کی ٹیکنیکل سپورٹ سے ڈسکس کریں, لیکن اس وقت میری ریگولر پی ٹو پی ٹریڈنگ کی ٹرانزیکشنز ہیں اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دیم ویری فائن. اور اس کے اندر جو ہے بائننس, میں نے تو نہیں دیکھا کہ بائننس نے ایسا کچھ پوسٹ کیا اس وقت. میں نے کل ہی کچھ اسکرین شاٹس لیے ہیں اینڈ وین آئی ایم ڈوئنگ دا ٹرانزیکشن پی ٹو پی, بائننس جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. انہوں نے ایسی بات مجھے نہیں بولی. اگر آپ کے پاس کوئی سورس ہو یو کین شیئر اٹ لیٹر. ایک اور کویسچن تھا. جی سر کویسچن یہ ہے کہ پی ٹو پی سے تو ہمیں جو ٹیتھر یو ایس ڈی ٹی ہم بائی کرتے ہیں اس کا ریٹ زیادہ ملتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے بینک سے وہ لیں تو اس میں تو ریٹ ہمیں بہت کم ملے گا, تو اس میں ہمیں زیادہ فائدہ پی ٹو پی سے. ساتھ صاحب یہ کوشچن جو ہے نا بڑا ایڈوانسڈ ہے, میں لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. ہماری جو نیکسٹ سلائیڈز آ رہی ہیں آج کل میں ان کے اندر پی ٹو پی کا سیکشن ہے, تو اس کے اندر پلیز آپ یہ شیئر کر لیں. لیٹس کیپ دا کوشچن آج کے ٹاپک کے ریلیٹڈ پلیز. میں آپ کے لیے آنسر کوشچن کروں گا لیکن آپ پی ٹو پی سیشن میں پوچھیے گا. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. اور محسن علی آپ کوشچن پوچھیں جی پلیز. جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک کوائن کی ویلیو کس طرح افیکٹ ہوتی ہے اس کے نیچر کے حساب سے, کہ وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے, سینٹرلائزڈ ہے یا پرائیویٹ کون ہے, یعنی ان جنرل اس میں سے کون سا کوائن زیادہ ویلیویبل ہوگا؟ تھینک یو. جی تھینک یو سو مچ. ایکچولی یہ میٹر نہیں کرتا, اٹ ڈزنٹ میٹر. کچھ اچھی کرپٹو کرنسیز بھی ہیں جو سینٹرلائز ہیں, دے آر ویری نائس. ریپل ہے جی ان میں سے ون آف دا فیمس ونس, ٹھیک ہے. پرائیویسی کوائنز میں بھی یہ جیسے میں نے بتایا گیا, کوائن کی جو ویلیو ہے اس کی ڈیمانڈ اور یوٹیلیٹی اور لوگوں کی پارٹیسپیشن ڈیپینڈ کرتی ہے. ایز لانگ ایز کی یوٹیلیٹی اور جینوئن کوائن ہے اٹس فائن. اب کیا چیز افیکٹ کرتی ہے نیگیٹولی کوائن کی ویلیو, وہ یہ کہ اگر کوائن فیک ہے, اس کے پیچھے ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اس کا وائٹ پیپر کلیئر نہیں ہے, یا اس کے پیچھے جو ڈیولپرز ہیں تو کوئی پروفائل پبلک ہے, ان کی پاسٹ پروجیکٹ کی ہسٹری کوئی نہیں کہ انہوں نے کبھی بلاک چین ڈیولپ کی ہے یا کسی بلاک چین پروجیکٹ پر پارٹیسپیٹ کیا ہے کہ نہیں. So these are the things that negatively impact the price of cryptocurrency. So I hope I answered your question. Thank you very much. سائمہ مشتاق kindly آپ سوال پوچھیں. جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے جی 100%. جی تھینک یو. میرے دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ہر کرنسی کا الگ سے والیٹ ہونا کیوں ضروری ہے, اکٹھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ تو یہ آتی ہے کہ شاید یہ بینک اکاؤنٹ کا ان پیرالل کانسیپٹ ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ سینٹرلائز ڈی سینٹرلائز کی تو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن یہ جو پرائیویٹ کوائنز ہیں یہ کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کا کیا بیسک موٹیویشن اور پرپز ہے؟ سوری آپ اپنا فرسٹ کوسچن دوبارہ ریپیٹ کر دیں. آئی ہیڈ انٹرنیٹ ایشوز, سوری فار دیٹ. فرسٹ ون. اٹس اوکے جی. انڈیویجول والیٹ ہونا کیوں ضروری ہے ایک ہی کرنسی کے لیے, مطلب ہر کرنسی کا الگ سے والیٹ ہونا کیوں ضروری ہے؟ جی جی واٹس دی لاجک بیہائنڈ اٹ؟ آلرائٹ, کیونکہ ہر کرنسی جو ڈیولپ کی جاتی ہے, پروڈیوس کی جاتی ہے, اس کی ٹیکنالوجی, اس کی کوڈنگ ڈفرینٹ ہے, تو اسی کوڈنگ کے لحاظ سے ایک کمپیٹیبل والیٹ کریٹ کیا جاتا ہے. دیٹ از فرام اے ٹیکنالوجی پرسپیکٹو, ٹھیک ہے. دیٹس وائی every cryptocurrency it has a different wallet. لیکن ہم انشاءاللہ فیوچر سیشنز کے اندر آن لائن والیٹس کے لنک شیئر کریں گے. ایسی ویب سائٹس اویلیبل ہیں جن کے اندر ساری اچھی کوالٹی اور فیمس لیڈنگ کرپٹو کرنسیز ہیں, ان کے ایک ہی ویب پیج کے اندر سب والیٹس موجود ہیں. alright, so that's your first question. I hope I've answered that. Secondly, privacy coins وہ لوگ یوز کرتے ہیں who don't want to offer any access to their funds, جو بالکل ٹرانزیکشنز اپنی ہائڈ کرنا چاہتے ہیں. they don't want to disclose what their funds are used for, یہ funds کہاں جا رہے ہیں. that's why the privacy coins exist. یہ اس کا مین بینیفٹ. اوکے تھینک یو. فرحاد علی خان آپ کائنڈلی سوال پوچھیں. السلام علیکم سر. سر میرے دو کوشچن ہیں, ایک تو کل والا رہ گیا تھا اور ایک آج والا ہے. کل میرا کوشچن یہی تھا کہ آئی ایم بیسڈ ان دبئی, تو دبئی کا ایز کمپیئر ٹو پاکستان اس کا مجھے کوئی بینیفٹ ہے مطلب کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ کا؟ اور جو آج کا کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ 18 ٹاپ کرپٹو کرنسیز ہے,
तो अभी अगर मेरा एक फ्रेंड है जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है, अभी अगर मेरा एक ही वॉलेट है और मैं अपने फ्रेंड को बता दूं कि आप मतलब इस 2 करेंसीज पे काम करो, मैं इस 2 करेंसीज पे काम कर रहा हूँ, बाकी मैं उसको अपना क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का एक्सेस देता हूँ, तो मतलब काम दोनों कर रहे, पैसा तो एक ही वॉलेट में आ रहा है, लेकिन वो डिफरेंट 2 करेंसीज में और मैं 2 डिफरेंट करेंसीज पे। तो काइंडली ये थोड़ा क्लियर करना सर। थैंक यू। ओके जी, पहले चीज जो आप कह रहे हैं दुबई में आपको क्या बेनिफिट है, देखिए दुबई इज वन ऑफ द मेन हब्स जहाँ पे सबसे पहले जो क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज एक अरब वर्ल्ड एंड मिडिल ईस्ट में एस्टैब्लिश की गई थी, वो दुबई में आपके बिट ओएसिस है। बिट ओएसिस के पास भी एक ट्रेडिंग एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, इट्स अ प्योर इमाराती कंपनी, ठीक है। हमने कल डिस्कस किया था, कल के सेशन में बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग यही है जी, दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम इनकम, एडिशनल इनकम, या अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं कि अपनी फुल टाइम इनकम को रिप्लेस कर सकें पार्ट टाइम करके, तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने कल के कोर्स को रिवर्ट करें, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और सेकेंडली आपने डिस्कस की है Y18 करेंसीज ना, तो 2 पे फोकस। देखें पहली चीज, इट्स इम्पॉसिबल टू शेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट्स के ऊपर इस वक्त सिक्योरिटी है। मैंने भी अपना अकाउंट ट्रेडिंग एक्सेस करना है तो उसके ऊपर जो सिक्योरिटी स्टेप्स है वो 2 हैं, एक ईमेल पे कोड आता है और एक मेरे मोबाइल फोन पे SMS आता है कोड का। आई हैव टू एंटर दोस 2 ऑफ देम टू एक्सेस दैट अकाउंट। अगर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि जो एक्सचेंज की टीम होती है, सिक्योरिटी टीम, वो अगर मल्टीपल IP लॉगिन्स देखेगी एक टाइम पे डिफरेंट लोगों के, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग योर ट्रेडिंग अकाउंट ब्लॉक्ड, ठीक है, क्योंकि ये उनके एग्रीमेंट के अगेंस्ट है। सो आप अगर करना चाहते हैं फ्रेंड के साथ मिलके ट्रेडिंग डिफरेंट वॉलेट्स के अंदर, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, बट इट इज समथिंग अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ ट्रेडिंग, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, थैंक यू वेरी मच। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं जी, अभिषेक गिल, आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। जी सॉरी सर, मे बी माय क्वेश्चन वुड बी अ सिली फॉर एवरीवन आउट हियर, लेकिन मैं बिल्कुल बिगनर हूं तो मुझे ये करना ही होगा। सारे बिगनर्स हैं अभिषेक, डोंट वरी, मेरे से बड़ा बिगनर कौन होगा यार। सर जैसे कि मैंने सुना है कि कहते हैं कि जैसे बिटकॉइन है ये मतलब $50,000 का है, ये इतना महंगा है, लेकिन जैसे कि सर बता रहे हैं कि मतलब यू कैन ट्रेड लाइक फॉर एटलीस्ट $500 एंड $1,000, तो सर ये कैसे, मतलब कॉइन जब ऐसे है तो मतलब हम ट्रेडिंग किस तरह से इस तरह मतलब $500 $1,000 में कर सकते हैं? ओके जी, इसका कोई छोटा यूनिट होगा ना इसका? कोई बात नहीं। लेट्स इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स नॉट अ सिली क्वेश्चन एट ऑल। देखिए जी, जब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से सवाल किया गया ना कि आप अपने एम्यूनिशंस को फर्दर डेवलप एनहांस और मिलिट्री स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज करें, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, उन्होंने कहा था जी इट्स टू जस्ट क्रिएट बैलेंस ऑफ पावर, व्हाई अमेरिका हैज टू बी बॉस, ठीक है। अब जो क्रिप्टो करेंसीज या फाइनेंशियल जो दुनिया है ना, ये रियल एस्टेट परचेज करना, बाइंग एंड सेलिंग, स्टॉक्स की खरीदो फरोख्त, स्टॉक्स बाय द वे एक्सपेंसिव होते हैं। अमेज़न का स्टॉक इस वक्त $7,000 पे लास्ट टाइम ट्रेड हो रहा था, तो इट इज़ ओनली मेंट फॉर रिच पीपल। तो जो क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया है ना, ये एक बड़ा यूनिक चीज़ है। इट इज़ ऑल्सो, जो मैं स्टेटमेंट कहने लगा, इट्स रिजेंबल्स द स्टेटमेंट ऑफ व्लादिमीर पुतिन, कि ये जो है बैलेंस ऑफ वेल्थ ऑफर करती है बिटकॉइन की दुनिया, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया। आप बिटकॉइन बेशक $50,000 का है, आपको जरूरी नहीं कि $50,000 का ही लें, आप उसके फ्रैक्शन ले सकते हैं। मिनिमम क्रिप्टो करेंसी $10 की भी परचेज होती है। सो इट गिव्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू बिल्ड वेल्थ एंड इनकम। सो जी, आप छोटा सा यूनिट भी खरीद सकते हैं। अभिषेक ऐसे ही है यार, आप मतलब 1 किलो बिटकॉइन लेने की बजाय आप एक छटांग बिटकॉइन ले लेंगे ना, बस यही होगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जी, समीर अंसारी है। समीर, आप काइंडली क्वेश्चन पूछें। जी सर, सर मेरे 2 क्वेश्चन है बेसिकली। एक तो आपने कहा कि कॉइन बर्न करते हैं जिससे प्राइस ऊपर जाती है, तो ये बात तो समझ आ रही है, ये बर्न करने से प्राइस ऊपर जा रही है, बट इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब बर्न करने से प्राइस ऊपर कैसे जा रही है। सेकेंडली सर, मैंने एक चीज देखी है कि जिस तरह हम लोग स्टॉक्स में काम करते हैं तो वहाँ पे फंडामेंटल्स होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है। तो फंडामेंटल बेसिकली कि कंपनी की इनकम कितनी है, सारी बेसिस के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस होता है। तो क्रिप्टो करेंसी के पीछे ऐसे कौन से फंडामेंटल्स या बेसिस है जिसकी बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि करेंसी की इतनी वर्थ है या नहीं, जो कि इस वक्त इसकी करंट मार्केट वैल्यू चल रही है, तो वो कौन से पैरामीटर्स या कौन से फैक्टर्स जिन पर चल रही होती है? ये 2 क्वेश्चंस हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। देखिए, कॉइन बर्निंग की बेसिक रीजंस हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं।
پہلی بات جو ہے they do it to just increase further demand, کمیونٹی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, پارٹیسپینٹس انکریز کرنے کے لیے, اس کا والیوم انکریز کرنے کے لیے. سو دیٹس ون آف دی بیسک ریزنز آف کوائن برننگ. سیکنڈلی آپ نے بات کی فنڈامنٹلس کی جو آپ یوز کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر, کمپنی کی بیلنس شیٹ جہاں پہ اسیس کی جاتی ہے وٹ ایور. کچھ کرپٹو کرنسیز ایسے ہیں جن کو ٹوکنز بھی کہتے ہیں, وہ ایسٹ بیسڈ ہوتے ہیں. کچھ کرپٹو کرنسیز جو ہیں ہم انشاءاللہ آئی سی او کے اندر, آئی سی او والے سیکشن میں ڈسکس کریں گے, انیشیل کوائن آفرنگ. کئی کرپٹو کرنسیز صرف ایک ٹوکنز کے طور پر ایشو ہوتے ہیں کہ ویئر یو آر attracting funds to build a project. ہم نے جیسے ایک پروجیکٹ کیا تھا سارٹ کوائن کا, جس کا میں کو فاؤنڈر ہوں. ہم نے کرپٹو کرنسی کریٹ کی تھی, اس کی فنڈامنٹلس کے ایک پارٹ بتاتا ہوں. اٹ واز جسٹ ٹو attract funds so we can launch our own investment bank in Mauritius. alright, so کرپٹو کرنسی کی فنڈامنٹلس کے بہت سارے ریزنز ہیں, بٹ جو فنڈامنٹلس کرپٹو کرنسی کے نا وہ اتنے ریلائبل نہیں ہیں. فنڈامنٹلس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کو کمیونٹی اپڈیٹس میٹر کرتے ہیں, اور اس کے ٹیکنالوجی پرسپیکٹو سے ٹیکنالوجی پروٹوکول جو ڈیولپرز امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ چیزیں فنڈامنٹلز میں آتی ہیں. بٹ اس کی فائنینشیل مانیٹری ویلیو جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی فنڈامنٹلس کے اندر. لیکن جو ہمارا, کیونکہ فنڈامنٹلز بہت پورلی اس پہ ریفلیکٹ کرتی ہیں کرپٹو کرنسی کے اندر, ہمارا جو کورس ہے وہ ٹیکنیکل انالیسس بیس زیادہ ہوگا. سو آئی ہوپ آئی آنسرڈ یور کوسچن. جی زبردست. ایک سوال ایک آیا ہے کامنٹ سیکشن میں کہ دانیال کا کوشچن ہے, اور دانیال پوچھ رہا ہے کہ کرپٹو میں لیوریج یوز ہوتا ہے یا نہیں. یہ پہلے تو چیک کر لیں کہ کون سا دانیال ہے. دانیال آپ, اگر میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا آپ بول لیں, کیونکہ میرے بیٹے کا نام بھی دانیال ہے, تو کہیں دانیال آپ لیوریج کے چکر میں ابھی سے پڑ گئے ہو. بیٹا پیسے لینے ہو ابا سے لے لینا, لیکن آپ کا سوال کا جواب ابھی آ جاتا ہے. اگر آپ میرے بیٹے والے دانیال نہیں ہو تو پھر کوئی دیکھ لیتے ہیں. اور جی دانیال کا جی کوشچن, جی لیوریج. دیکھیں جی, لیوریج از اے ٹو ایج سورڈ. ٹھیک ہے, لیوریج میں نے جان بوجھ کے جو ہے جو کورس کا جو مٹیریل ہے سارا اسپاٹ مارکیٹ پہ بیسڈ ہے. لیوریج کو جتنا اوائڈ آپ کر سکیں کریں. لیوریج ایک گندی ٹیکنیک ہے جس میں ہمیشہ فائدہ بروکریج اور ایکسچینج کا ہوتا ہے, کیونکہ یو آر ناٹ ٹریڈنگ ود یور منی, یو آر ٹریڈنگ ود ایکسچینجز منی. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, 90% آف ٹریڈرز ول لوز 90% آف دیئر منی ان 90 days for sure if they're on leverage. یہ پروون ہے. لیوریج کا تھوڑا سا بتا دیں. لیوریج از بورڈ منی. جی لیوریج از بورڈ منی, ادھار پہ لے کر, ادھار پیسے لے کر بروکر سے ٹریڈ کرنا, اس کو لیوریج کہتے ہیں. جی اب میں آپ کو ایک چیز ایگزامپل بھی سوری بتا دوں, ایک اٹس امپورٹنٹ فار ایوری ون, کیونکہ میں نے نا ایکچولی کورس اسپاٹ ٹریڈ پہ, لیکن میرا ایک ایز اے فیلو پاکستانی سٹیزن جو ہے ایک رائٹ ہے سب کو خوف زدہ کرنا, کیونکہ لیوریج ایک مینیپولیشن ہے. تو میں آپ کو پہلے سے ہی بتا دوں کہ لیوریج کرپٹو کرنسیز میں ملتی ہے 10 times, کہ آپ کے جو $10 کی جو ویلیو ہے وہ $100 کے برابر ہے. بورڈ منی آ گیا نا اس کے اندر. اگر مارکیٹ 10% نیچے جاتی ہے نا اور آپ لیوریج پہ ٹریڈ کر رہے ہیں, تو لیوریج چونکہ 10 times ہے, جب مارکیٹ 10% نیچے آتی ہے آپ کے سارے پیسے واش آؤٹ اڑ جاتے ہیں, وہ ایکسچینج یا بروکر کی جیب میں آتے ہیں. اگر آپ اسپاٹ پہ ٹریڈ کر رہے ہیں بغیر لیوریج کے ٹریڈ کر رہے ہیں, مارکیٹ اگر 10% رہتی ہے آپ کے پیسے کی ویلیو کم ہوتی ہے, لیکن آپ کا پیسہ ضائع اور اڑتا نہیں ایز لانگ ایز یو آر ہولڈنگ اٹ. سو پلیز لیوریج ٹریڈنگ کو جتنا ہو سکے لیوریج ٹریڈنگ جی بین ہے. جی لیوریج ٹریڈنگ پرنس صاحب جو ہے نا اس کو فیور نہیں کر رہے. جی ایک کوشچن ہم لاسٹ لیں گے, اس کے بعد کل پہ ہم چلے جائیں گے. اور لیکن یہ دانیال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کون سے والے دانیال ہو, میرے بیٹے والے دانیال ہو یا کوئی اور دانیال ہے؟ لیکن آپ ابھی سے لیوریج کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اچھا جی جمشید علی, جی آپ لاسٹ کوشچن ہے, اور جمشید علی کا کوشچن ہے. جی آپ کائنڈلی یہ ذرا پوچھیں. السلام علیکم سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کسی کوئن کا وائٹ پیپر ہی فیک ہو سکتا ہے یا یہ آڈٹ ہوتا ہے تھرڈ پارٹی سے؟ تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. جی وائٹ پیپر فیک ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں آڈیٹڈ کی جائے, کیونکہ ابھی اس وقت آڈٹ امپلیمنٹ کرنا اتنا ایزی نہیں ہے کرپٹو کرنسیز, بیکاز اسٹل اٹ از اسٹل ا ریسنٹ کانسیپٹ.
وائٹ پیپر اگر فیک ہو تو اس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کیونکہ اس میں ٹیم مینشنڈ ہوتی ہے, اور جو اچھے وائٹ پیپر کے ڈیولپرز ہیں ان کا ہمیشہ آپ کو پروفائل لنکڈ ان پہ ملے گا. اور جتنے بھی اچھے پروفیشنل کرپٹو کرنسی ٹریڈرز ہیں جب وہ وائٹ پیپر اسٹڈی کرتے ہیں دے ڈو ویریفائی دا ڈیولپرز پروفائل اویلیبل آن لنکڈ ان. اور اچھے کرپٹو کرنسیز کے جو ڈیولپرز ہیں, اونرز ہیں, کو فاؤنڈرز ہیں, دے آلویز میک اے سوشل میڈیا اپیئرنس ود دا پیپل. تو جہاں پہ آپ کو وائٹ پیپر کلیئر نہیں لگ رہا, تھوڑا ڈاؤٹ آ رہا ہے, اور ان کے بارے میں کوئی کمیونٹی بھی بلڈ نہیں ہوئی, نہ ہی وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, نہ ہی اس کی پراپر یوٹیلیٹی آپ کو فیل ہو رہی ہے, you can skip that kind of cryptocurrency. So I hope I answered your question. جی دوستو تھینک یو ویری مچ. ون لاسٹ کوشچن ابھیشیک کا میں نے ادھر انہوں نے کامنٹ میں لکھا ہے, اگر 2 IP ایڈریس کا ایشو ہو سکتا ہے تو کیا موبائل اور لیپ ٹاپ پہ ایک ہی اکاؤنٹ اوپن کرنے سے ایشو ہوگا؟ دیکھیں جو ٹریڈنگ سسٹمز ہیں نا, جو ایکسچینجز اور بروکرز کے ہوتے ہیں, ان کو ایکچولی آپ کس ڈیوائس سے بھی آئی پی ایڈریس کے علاوہ جب موبائل سے بھی ایکسیس کرتے ہیں نا, موبائل کی اسپیسیفک آئی ڈیز ہوتی ہیں, کمپیوٹر کی بھی آئی ڈیز ہوتی ہیں جو ان کے پاس اسٹورڈ ہوتی ہیں. رائٹ, 3 تک کی گنجائش ہوتی ہے, 4 کے اوپر پھر شور مچ جاتا ہے, کیونکہ اٹس ویری کلیئر, کیونکہ میں آلریڈی بروکریج فرم میں کام کر رہا ہوں اس وقت, آئی ایم لیڈنگ دی آپریشنز. انڈرسٹوڈ ہے, موبائل پرسنل ہوتا ہے, گھر کے اندر کمپیوٹر ہے, اور آفس کے اندر کمپیوٹر ہے. تو 3 جو لاگ ان اٹیمپٹس فرام ڈفرنٹ پلیسز ہوتی ہیں, اٹس فائن, اٹس ایکسیپٹیبل. 4th کے اوپر جو ہے پھر کمپلائنس فالو کے بعد یہ ٹریگر ہو جاتی ہے, اینڈ رسک مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ پھر آپ کو کال کرتا ہے. سو ٹرائی ناٹ ٹو پلے اراؤنڈ. دیکھیں جیسے ہم نے بات کی ہے, یہ ٹریڈنگ ایتھکس کے خلاف ہے بات, سو آئی ول ناٹ گو انٹو ڈیپتھ آف دس سبجیکٹ. اوکے پرنس, ایک سوال, کین وی لاک کرپٹو کرنسی ان والیٹ سو اٹس پرائس ڈزنٹ فلکچویٹ؟ نہیں, نو. دیکھیں آپ نے فرسٹ آف آل کرپٹو کرنسی کو آپ نے ان کوانٹٹی اسٹور کی ہے, اس کی پرائس فریز نہیں کی جا سکتی, آپ کی مرضی ہے. جی دیکھیں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, آپ نے ایکسچینج پہ بیچنا ہے تو مارکیٹ ریٹ پہ بیچنا ہے. اگر آپ کو کوئی فرینڈ یا سوسائٹی میں سے پبلکلی کوئی مل گیا 1 to 1, آپ نے مہنگے میں بیچنا, آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی چل آپ مجھے پیسے دے دو, میں آپ کو اتنی کی دیتا ہوں. سو دیر از نتھنگ ٹو ڈو لاکنگ, آپ کی ملکیت, آپ جتنے مرضی کا بیچیں. اوکے دوستو, تھینک یو ویری مچ. اور ہم انشاءاللہ اس کو کل 10:30 بجے کریں گے. یہ ہمارا ڈیلی کا یہی ٹائم ہوگا 10:30 بجے کا. اور آپ کے جو باقی کوشچن ہوں گے آپ گروپ میں ابھی پوچھتے رہیے گا. کوئی میرا خیال ہے تھوڑی دیر بعد گروپ کو بھی بند کر دینا چاہیے. کل ہم اس کو کریں گے. ریسٹ ایشورڈ کہ آپ کے جتنے بھی کوشچنز ہیں یہ سارے آنسر ہوں گے. کسی کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ جی میں چونکہ بگنر ہوں تو میرا کیا بنے گا, میرے سے بڑا کوئی بگنر نہیں ہے. میں نے بھی یہی ٹریننگ اٹینڈ کر کے اپنا اکاؤنٹ کھولنا ہے, اسی اکاؤنٹ میں پیسے لگانے ہیں اور وہیں سے کام کرنا ہے. تو میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں, ڈونٹ وری. یہ جتنے سوال ہیں آپ کے کہ آئی پی سے ریلیٹڈ سوال ہیں, والیٹ سے ریلیٹڈ, یہ میرے بھی ہیں. لیکن ہم نیو بیز کی پیس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں, نیو بیز کے نالج کو ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ایڈوانس لیول کے کوشچن اب پوچھیں, جس کی وجہ سے یہ ڈسٹربنس ہوگی. سر گروپ میں پرائیویسی لگا دیں پلیز. جی گروپ میں ابھی پرائیویسی لگ جائے گی, اور تاکہ وہاں پہ شور شرابہ نہ ہو. ہم ریسٹ ایشورڈ کہ 10 دن کے بعد you would be able to independently trade cryptocurrency. Thank you very much. دوستو دعا میں یاد رکھیے گا, کل آپ سے ملاقات ہوگی 10:30 بجے انشاءاللہ. اللہ حافظ اور شب بخیر. گڈ نائٹ.